آج ہماری کلیسیائیں لوگوں سے تو بھری ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آج کا ایماندار ایمان سے بھرا ہے؟ سوال یہ ہے، کیا آج کا ایماندار ایمان سے بھرا ہے؟ آپ اپنے خود سے یہ سوال کر سکتے ہیں۔ ایمان ہماری روحانی زندگی کا وہ جسم ہے جس کے وسیلے سے ہم زندہ رہتے ہیں۔ جیسے ہماری جسمانی زندگی کے خلیے اور سیلز ہوتے ہیں، ایسے ہی ایمان جو ہے ہماری روحانی باڈی کو بناتا ہے۔ ایمان جتنا ایمان زیادہ ہوگا، ہمارا روحانی بدن بھی زیادہ بڑھے گا۔ آج ہماری کلیسیاؤں میں، ہمارے گھرانوں میں، نوجوانوں میں، بیٹیوں اور بیٹوں میں، بہنوں اور بھائیوں میں نے ایمان کی بڑی کمی محسوس کی ہے۔ اور کئی دفعہ جب میں گھروں میں وزٹ بھی کرتا ہوں، لوگ مایوس نظر آتے ہیں، لوگ فرسٹریٹڈ اور ڈپریشن کے اندر نظر آتے ہیں۔ لوگ اپنی تمام تر برکتوں کے باوجود بھی خدا سے خوش نظر نہیں آتے ہیں۔ وہ اپنی تمام تر زندگی کے تمام تر حالات میں، کئی لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو خوش نہیں ہوتے، اور وہ خدا سے گلہ کرتے رہتے ہیں۔ اور کئی دفعہ تو میں نے ایسے خاندانوں کو بھی دیکھا ہے جو خدا سے بھی دور چلے جاتے ہیں۔ جب وہ خدا کے حضور ہوتے ہیں، دے یکی دیتے ہیں، خدا کے کلام کی طرف رخ کرتے ہیں، بائبل پڑھنا شروع کرتے ہیں، جو ہی کوئی آزمائش آ جاتی ہے، فوراً ہمارا یہ خیال ہوتا ہے، کیا ہم خدا کے ساتھ چلتے ہوئے بھی ہم بیمار ہو جائیں، دکھی ہو جائیں، پرابلم میں آ جائیں، یا کوئی حادثہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کیا خدا کے ساتھ چلنے والے بھی اسی طرح؟ تو پھر ہم جو ہے اپنا رخ بدل لیتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ چرچز میں نہ جائیں، دعا نہ کریں، کلام نہ پڑھیں، کیونکہ اس سے کوئی حاصل نہیں ہو رہا۔ میرے عزیزو، آج اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے، انسان جو ہے وہ اپنی غلطیوں کے اوپر پچھتاتے نہیں ہیں، انسان خدا کی طرف رخ نہیں کرتے، اور انسان خدا کا انتظار نہیں کرتے، خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، خدا سے امید نہیں رکھتے، خدا پر کامل امید نہیں رکھتے، جس کی بدولت آج ہم بہت سارے دکھوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک خوبصورت حوالہ نکالوں گا خدا کے کلام میں سے، اگر ہم متی کی انجیل نکالیں، اس کا 19واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے، غور سے اس حوالے کو آپ نے سننا ہے۔ ہم سب خدا کے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، اور میری کوشش ہے کہ میں آپ کو کلام کی ان تمام باتوں کو بڑے ہی سادہ الفاظوں میں بیان کر سکوں۔ اگر کسی کو میری سمجھ نہیں آتی تو پلیز آپ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں۔ آئیں بائبل مقدس میں ایک خوبصورت حوالے کو پڑھتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 16واں باب۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت کہانی ہمیں ملتی ہے ایک دولت مند نوجوان کی۔
یہ نوجوان ہے اور یہ دولتمند ہے، اس کے پاس پیسہ ہے اور غالباً یہ شرع کا عالم ہو سکتا ہے۔ پڑھیے جی ذرا۔ متی کی انجیل اس کا 19 باب 16 سے، اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ ذرا غور سے سنیے اس حوالے کو کہ ایک نوجوان جو ہے یہ دولت مند نوجوان ہے اور یہ غالباً فقی یا فریسی ہے اور یا پھر یہ شرع کا عالم بھی ہو سکتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور وہ یہ سوال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے، اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، اے ربی، اے ٹیچر، میرے استاد، میں کون سی نیکی کروں، میں کون سا کام کروں، میرے اندر کون سی ایسی چیز ہونی چاہیے تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ آگے پڑھیں۔ اس نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے ان سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا، یہ کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب باتوں پر عمل کیا، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کے میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ شاگرد یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس پر پطرس نے جواب دے کر اس سے کہا کہ دیکھ، میں تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، پس ہم کو کیا ملے گا؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں یا مال یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے، اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول۔ Praise the Lord. Hallelujah. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان جو ہے وہ لیڈر ہے، وہ شرع کا عالم ہے اور وہ نیک آدمی ہے، راست باز شخص ہے۔ وہ یسوع کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے، اے ربی، اے استاد، میں کون سی نیکی کروں، میں کون سا کام کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اب جو استاد ہے وہ اس کے پاس کھڑا ہے اور سوال اس کے سامنے یہ ہو رہا ہے کہ میں کیا کروں کہ میں ابدی زندگی پاؤں، میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں، میں کون سا ایسنشل کام کروں کہ میں سالویشن پاؤں، میں تیری بادشاہت کے اندر آ جاؤں۔ میرے عزیزو، آج ہمارا بھی کئی دفعہ یہ سوال ہوتا ہے، خداوند ہم تو سب کچھ کرتے ہیں، چرچ بھی جاتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، ہم ہدیہ بھی ڈالتے ہیں، کیا کروں؟ سوال کئی دفعہ ہمارے اندر بھی یہی اٹھتا ہے کہ اے خداوند، اے استاد،
میں اور کیا کروں؟ اور آج اس دنیا میں بہت سارے لوگ یہ سوال لیے ہوئے پھر رہے ہیں، بہت سارے لوگ، اور خداوند یسوع مسیح اس سے پوچھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں، وہ دلوں کے حال جانتے ہیں، وہ پہلے سے ہی اس شخص کی حالت سے واقف تھے، وہ پہلے ہی اس شخص کے بارے میں جانتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے ایک اس سے اور بات کہی اور کہا، اس نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے نیکی کی بات کیوں پوچھتا ہے؟ Why are you asking me about what is essential good? وہ اس لیے پوچھ رہا ہے کیونکہ خداوند کو یہ پتا تھا کہ وہ تو پہلے ہی شرع کا عالم ہے، وہ اس بات کو جانتے تھے کہ اس شخص کے پاس پیسہ ہے، کیونکہ خداوند دلوں کے حال بھی جان لیتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ why you are asking؟ تو مجھے کیوں پوچھ رہا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا کلام میں کیا لکھا ہے؟ تو شرع کا عالم ہے، تو ایک اچھا فریسی ہے، تو فقیہ ہے، اور خداوند نے کہا کہ نیک تو صرف خدا ہے، کیا تو حکموں پر عمل کرتا ہے؟ میرے عزیزو، یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم یسوع کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر بھی بہت سارے سوال ہوتے ہیں، جب ہم دکھوں میں ہوتے ہیں، مصیبتوں میں ہوتے ہیں، مشکلوں میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، ڈپریشن میں ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ہمیں سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور ہم کئی دفعہ ایسے حالت میں ہوتے ہیں کہ ہمیں دنیا سیٹسفائی نہیں کر پاتی، ہم کئی دفعہ ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ ہم دنیا کی تمام تر چیزوں سے مطمئن نہیں ہوتے، تو پھر ہم خدا سے کچھ نہ کچھ پانا چاہتے ہیں، ہم خدا کے گھر میں آ جاتے ہیں، ہم دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم چرچ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمیں خدا سے امید شروع ہو جاتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ہم خدا سے کچھ نہ کچھ پا لیں۔ میرے عزیزوں، یہاں یہ شخص جو ہے وہ بھی اسی طرح کی حالت میں ہے، یہ شرع کا عالم ہے، اور ایک دولت مند شخص ہے، اور خداوند یسوع مسیح سے یہ کہتا ہے کہ اگر میں جس طرح سے زندگی گزارا ہوں، حکموں پر عمل کرتا ہوں، میں تمام حکموں پر عمل کرتا ہوں، یسوع نے اس سے کہا کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، کیا تو ان تمام حکموں پر عمل کرتا ہے؟ اور اسی طرح اپنے ماں اور باپ کی عزت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، کیا یہ سارے حکموں پر تو عمل کرتا ہے؟ انہیں کیا خداوند استاد میں تے پہلے ہی کرنا دیا، میں تو پہلے ہی ان چیزوں پر عمل کرتا ہوں، اور جب وہ پہلے ہی عمل کرتا ہے تو اس کے باوجود بھی خداوند یسوع مسیح اس سے یہ سوال کرتے ہیں، اور سوال یہ کرتے ہیں کہ تو ان چیزوں پر عمل کرتا ہے؟ اور آگے 20ویں آیت میں لکھا ہے، اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یہ سوال ہمیں کئی دفعہ ستاتا ہے، یہ سوال کئی دفعہ ہمیں ستاتا اور پریشان کرتا ہے، اور کئی دفعہ ہم بھی یہ کہتے ہیں خداوند ہم میں کس بات کی کمی ہے؟ ہم چرچ بھی جاتے ہیں، ہم ہدیہ بھی ڈالتے ہیں، ہم تیرے کام بھی کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں، اور یہ نوجوان ہے، یہ شخص جو ہے یہ بھی اسی طرح کا ہی سوال اپنے اندر رکھتا ہے۔ میں کئی دفعہ ایسے خوابوں کو دیکھتا ہوں، ایسے
ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں, ایسے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں, ایسے بہنوں اور بھائیوں کو دیکھتا ہوں جو یہ سوال اپنے اندر ہر روز لے کر پھرتے ہیں. اور کلام یہ کہتا ہے, خداوند یسوع مسیح نے ایک اور بات اس سے کہی ہے, اگر تو ساریاں تے عمل کر رہے ہیں. اور پھر وہ استاد سے کہتا ہے, خداوند میرے اندر کمی کس چیز دی ہے, یہ بتا مجھے. کئی دفعہ ہمارے اندر جو کمی ہوتی ہے ہم اس کو صحیح طرح سے فکس نہیں کرتے ہیں. جب ہمارے اندر گناہ رہتا ہے, ہمارے اندر بدی رہتی ہے اور وہ چھپی رہتی ہے, پھر ہم برکت نہیں پا پاتے. کئی دفعہ ہم بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے. کئی دفعہ ہم بہت ساری اپنی عادتوں کو جو گندی ہیں ان سے کنارہ کشی نہیں کر پاتے اور چھوڑ نہیں سکتے. اب خداوند یسوع مسیح اس کو یہ اسی طرف لے کر آ رہے ہیں. خداوند کہتے ہیں بھی اچھا تو حکم تے سارے ہی ماننا ہے, لیکن کمی پھر بھی ہے, وے کمی ہے, کمزوری ہے, ویکنس ہے, روحانی کمزوری موجود ہے. اور خداوند کہتے ہیں اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے, اگر تو برکت پانا چاہتا ہے, اگر تو شفا پانا چاہتا ہے, اگر تو بحال ہونا چاہتا ہے, اگر تو آزاد ہونا چاہتا ہے, اگر تو خدا کی حضوری میں آنا چاہتا ہے, اگر تو ابدی اور ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہے, تو کیا کر, کیا کر, جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے دے. خداوند یسوع مسیح نے وہ کام کیا کہ جڑا اودے واسطے بہت ہی اوکھا سی. میرے عزیزو, یسوع کے پیچھے چلنا جو ہے یہ کوئی آسان نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے چلنا چاہے اور کیا کرے, کیا کرے, کلیسیا بتائے گی کیا کرے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے چلنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کر دے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے, یاد رکھو, اپنی خودی کا انکار کرے, اپنی سیلف کو مار دے, اپنے سٹیٹس کو مار دے, اپنے اندر کو مار دے, اپنی جو ایگو ہے اس کو مار دے, اپنے اندر غرور اور گھمنڈ کو مار دے, اپنے اندر کی تمام تر برائیوں کو, نفرتوں کو, حسد کو, کینہ کو, بغض کو اور ہر طرح کی تمام تر برائیوں کو مار دے. وہ تمام چیزوں سے کلام آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے جو آپ کی کمزوری ہے. اور جب بھی ہم خدا سے برکت پانا چاہتے ہیں, ہم کامل ہونا چاہتے ہیں, ہم خدا سے کوئی نہ کوئی چیز پانا چاہتے ہیں, تو خدا جو ہے ہم سے یہ سوال کرتا ہے, کیا تو برکت پانا چاہتا ہے, کیا تو کامل ہونا چاہتا ہے, کیا تو شفا پانا چاہتی ہے, کیا تو اولاد لینا چاہتی ہے, کیا تیری ضرورتیں ہیں, کیا تیری ڈیمانڈز ہیں, جو کچھ بھی ہے وہ پوری ہو جائیں گی. اور یہ نوجوان بھی اسی امید سے یسوع کے پیچھے چلنے آیا ہے. وہ یسوع کے پیچھے چلنا چاہتا ہے, وہ یسوع کی بادشاہت میں شامل ہونا چاہتا ہے, وہ ان تمام تر چیزوں کو پورا کرنا چاہتا ہے. لیکن یسوع نے ایک سوال اس سے کر دیا, کیونکہ وہ بہت دولت مند شخص تھا. مجھے یاد آ گیا ایک خوبصورت حوالہ خدا کے بندہ ابراہم کا. ابراہم جو ہے وہ اس کی اولاد نہیں تھی,
اور اس کی بیوی سارا جو ہے وہ بانجھ تھی اور اس کے کوئی بیٹا نہیں تھا, کوئی اولاد نہیں تھی. اور خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا, اے ابراہیم میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا. ابراہیم کا مطلب بھی یہی ہے, قوموں کا باپ. کیا مطلب ہے؟ اور خدا نے کہا کہ میں تیرا نام ابرام سے ابراہم رکھتا ہوں, جس کا مطلب ہے قوموں کا باپ. کہندا خداوند میرے کول تے ایک منڈا بھی نہیں تے تو کہنا ہے کہ میں قوموں کا باپ بن رہا. کئی دفعہ تھوڑا ساڑے نا خدا کلام کر دے تے اسی ہسنے ہیں, خداوند سانو او ہمیں خداوند تو چن رہے. سانو نہ پڑھنا آندا ہے, نہ لکھنا آندا ہے, نہ ساڑے کو کوئی پیسہ, نہ ساڑے کو کار, نہ کوئی گڈی, نہ کوئی سانو جاندا ہے, ساڑی تے کوئی عزت نہیں کردا. سانو چن رہے ہیں خداوند, ہمیں چنتا ہے. ہم تو اس معاشرے کے حقیر لوگوں میں شامل ہوتے, ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, ہماری تو کوئی ویلیو نہیں ہے, ہم تو اس دنیا کے غریب لوگ ہیں, ہماری کون سنے گا. لیکن میرے عزیزو, بہت ضروری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ دولت مند شخص یسوع کے پیچھے چلنے کی خواہش رکھتا ہے اور اس کا یہ سوال ہے, اے استاد میں ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہوں, میں برکت پانا چاہتا ہوں. اور ہمارے بھی یہی سوال ہیں, خداوند ہم تجھ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. آگے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں, اور شاگرد بھی پوچھتے ہیں, خداوند تیرے پیچھے ایسے چل پے ہیں, اپنے بہن بھرا چھڑ چھڑے, بیوی بچے چھڑ چھڑے, تیرے پیچھے چل پے ہیں, سانو دس کی ملے گا. کیوں نہیں سے سر اسی بھی کہتے ہیں خداوند اسی تیرے پیچھے چل پے, وہ سانو کی ملے گا. پاسٹر نے بھی اکثر لوگ کہتے ہیں, پادری صاحب اسی یہ کام کرنے سانو لبے گا کی. پاسٹروں کو اکثر لوگ کہتے ہیں, بھائی صاحب اسی یہ صفائی کرنے سانو کی لبے گا, سانو بھی دسو نا, سانو کوئی سانو بھی لاؤ. تے وہ شاگرد بھی پوچھتے ہیں یہ سنو کہ بھئی سانو دس, سانو تیرے پیچھے چلنا کی لبے گا. کیوں نہیں اکثر لوگ ہی پوچھتے ہیں. تو یسوع کو سوال دا جواب دیکھو کی ہے. یسوع نے کہ ہاں ابھی میری گال سنو, پترس تو بھی چھڑ چھڑے اپنی بیوی بچیاں نو, بھیڑاں بھراواں نو, یسوع تیرے کول آ گئے, میرے کول آ گئے. اور سوال ان کا یہی ہے. پر پترس نے جواب میں اس سے کہا, دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں, سانو ملے گا کی, ہمیں کیا ملے گا. خداوند یسوع نے اس سے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں, جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی میرے ساتھ میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. کلام ایک جگہ بیان کرتا ہے, اگر آپ مکاشفہ کی کتاب میں پڑھیں تو وہاں لکھا ہے, جو مقدسین ہیں, جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والے ہیں, وہ قوموں کا انصاف کریں گے, قوموں اور قبیلوں کا انصاف کریں گے. اور یسوع بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم میرے پیچھے جو ہو لیے ہیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تم ابدی زندگی میں, ہمیشہ کی زندگی میں قوموں اور قبیلوں کا انصاف کرو گے میرے ساتھ. نمبر 2, اور جس کسی نے گھروں, بھائیوں, بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں یا کار یا دولت یا جو بھی کچھ چھڑ چھڑیا میرے پیچھے, میری خاطر چھڑ چھڑیا جے, سنو اس کو 100 گنا ملے گا. واہ یار, اے کلام کہہ رہے ہیں, میں نے کچھ بھی کیا بھئی, انہوں 100 گنا مل جائے گا, 100% ملے گا اس کو. اگر آپ نے یسوع کی خاطر کچھ چھوڑ دیا ہے, ڈبل مل جائے گا, ڈبل
مل جائے گا۔ ایوب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، ایوب ایک راست باز شخص تھا، اور جب وہ ایک حادثے کا شکار ہوتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس کی بھیڑ بکریاں، اس کے پاس مال و اسباب، حتیٰ کہ اس کے بچے بھی مر جاتے ہیں۔ وہ ایک امیر ترین شخص تھا اور وہ کنگال ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے جسم کے اوپر پھوڑے نکل آتے ہیں، بیمار ہو جاتا ہے، اور سارے لوگ اس کو کہتے ہیں جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے اس پر لعنت کر، کیونکہ تجھے اس نے کچھ نہیں دیا۔ اس پر لعنت کر کیونکہ وہ خدا ہی نہیں ہے۔ کیا ایوب کے بارے میں جو آپ بائبل میں پڑھتے ہیں ایسا نہیں ہے؟ لیکن اس نے ایمان سے ایک بات کہی، میرے لوگوں میری بات سنو، جس نے دیا اسی نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ ہاللیلویہ۔ جب ہمارے منہ میں کلام کے الفاظ ہوتے ہیں، ایمان کے الفاظ ہوتے ہیں، خدا کے الفاظ ہوتے ہیں، جلال کے الفاظ ہوتے ہیں، امید کے الفاظ ہوتے ہیں، تو پھر خدا اوپر بیٹھا ہوا اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ یہ شخص کیا رد عمل پیش کرتا ہے، اس کا رسپونس کیا ہے، کیا اس کے اندر آج بھی ایمان ہے، یا آج بھی میری عبادت کرنے کے لیے تیار ہے، کیا آج بھی یہ اسی طرح ہی چرچ جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، خدا اس بات سے خوش ہوا، اور ایوب کے تعلق سے کہا ہے کہ خدا نے جب اس کو اولاد دی، اور وہ اولاد جو ہے وہ پوری دنیا میں انتہائی خوبصورت تھی، جو کچھ بھی اس کا سب کچھ لٹ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، برباد ہو گیا تھا، خدا نے اس کو وافر کر کے دے دیا اور کثرت سے دے دیا۔ ہاللیلویہ۔ اور یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ بھئی جس نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے، اسی کئی دفعہ چھڑ دے نہیں ہے نا یسوع دی خاطر، 1000 روپیہ ہدیہ نہیں یار، 10 روپیے کتنے نے، جیباں دیکھی دیا نے 10 کتنے، وہ گلے آ جائے ایڈا کو نوٹ 10 دا نکلتا ہے، وہ پھڑ کے ہدیے چ پا دیتا ہے۔ وہ پادری نو کی لوڑ ہے، وہ دے کول تے پہلے ہی بڑے پیسے نے، چھٹو ہدیے نو۔ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم خدا کو دے رہے ہیں، پادری کو نہیں دے رہے۔ اور جب ہم یسوع کے لیے کچھ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اسی اپنی چیزاں نو انج گھٹ کے پھڑیا ہوندا ہے، جفی پائی ہوندی ہے، تے اسی ساری زندگی انہاں دے نال ہی جہنم چ ٹر جانے ہیں، کیونکہ اسی انہاں چیزاں نو چھڈنا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں جی؟ چھڈنا ہی نہیں چاہتے، ہم چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن اس نوجوان شخص کو خداوند کہتا ہے بھئی تو انج کر، تو اپنی ساریاں چیزاں چھڈ دے، تیرے کو پیسہ جا غریباں نو ونڈ دے۔ کیوں جی؟ کوئی کردا ہے جی یار؟ تہاڈے کو کوئی 4 پیسے آئے تو 5 سامان، یار میری گل سنو، چرچ کو نا ایک اے سی کی ضرورت ہے۔ بھائی صاحب ساڈے کول تے پہلے ہی اسی اڈے پھڈے لٹے شٹے سب کچھ، ساڈے کول کتھوں آ گیا؟ اور جب ہم چرچ کی کوئی بات سن لیتے ہیں تو ہم ایسے بھاگتے ہیں پاسٹروں سے، ایسا ہی اسی پاسٹروں کو بھجنے ہیں دور دور، کیونکہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ کیا 100 گنا لینا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خداوند برکتیں دے، گھر دے، اسی جناب ٹرپل سٹوری پا لیے، اچھی اچھیاں کاراں ہوں، ساڈے کو بچے ہمارے اچھے جگہ پہ مالدار ہوں اور ان کی جابز اچھی ہوں، بٹ وی آر نیور گیونگ ٹو گاڈ۔ اور یہ شخص بھی اسی طرح ہے، اور خداوند یسوع مسیح بھی یہی سوال کر رہے ہیں ان سے کہ بھئی جس نے گھروں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یا باپ کو، ماں کو، بچوں کو، بیویوں کو، کھیتوں کو میرے نام سے چھوڑ دیا ہے، ان کو میں نہیں چھوڑنے والا۔
میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. یسوع نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. دنیا کے آخر تک, اینڈ ٹائم تک. ہاللیلویا. میں نہیں چھوڑوں گا. اس کو 100 گنا ملے گا دنیا میں, اور آگے پھر دنیا میں تو ہم نے مل گیا, اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا اور وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو گئے. ہاللیلویا, 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 ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. بھئی دونوں طرح ہی فائدہ ہے. بھئی 100 گنا دنیا 'ਚ بھی ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 100 ਗੁਣਾ ਹੀ. ਕਿਉਂ ਜੀ? ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਬਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ, ਨਾ ਦੁੱਖ, ਨਾ ਤਕਲੀਫ, ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਨਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਨਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਿਆ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ. ਕਿਉਂ ਜੀ? ਲੰਗਰ ਹੀ ਲੰਗਰ ਸਮਝੋ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ. ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ. ہر طرح کی برکت, یہاں بھی برکت, آنے والے جہان میں بھی برکت. میرے عزیزو, آج سوال یہ ہے, کیا ہم اپنی چیزیں یسوع کے لیے قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی مادی چیزوں کو خداوند کے لیے قربان کرتے ہیں؟ بینی ہن نے ایک دفعہ, میں اس کا میسیج سن رہا, بہت بڑے خدا کے خادم امریکہ کے ہیں, پاسٹر بینی ہن, اور انہوں نے کہا کہ چرچ نیور نیڈ کوکو کولا اینڈ پیپسی. چرچ ڈونٹ نیڈ کہ وہ چرچ کو اسپانسر کریں. وائی؟ ویئر از چرچ؟ ہم نہیں ان کو چاہتے کہ وہ اسپانسر کریں ہمارے چرچز کو اور ہماری کانفرنسز کو اور ہمارے کنونشنز کو. ویئر از چرچ؟ آج چرچ کہاں ہے؟ اور اس نے غیرت دلائی کہ ہم سیکولر لوگوں کے پاس جا کر ہدیہ لوگوں سے مانگیں. یار ہمارے چرچ کو اس کی ضرورت ہے. ویئر از چرچ؟ چرچ کہاں ہے؟ چرچ کے لوگ کہاں ہیں؟ چرچ کے لوگ کیوں نہیں اٹھتے ہیں؟ میرے عزیزو, آج اگر آپ واقعی ہی خدا سے پانا چاہتے ہیں, کلام کیا کہتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے ایک سوال آپ کے سامنے بھی وہی سوال رکھا ہے, جا اپنا مال غریبوں کو بانٹ دے. ابراہیم سے بھی یہی سوال کیا تھا, اپنی سب سے قیمتی چیز میرے لیے قربان کر دے. جا میرے اپنے بیٹے کو میرے لیے قربان کر دو. کہتا خداوند 25 سال بعد تو ایک کوئی بیٹا دیتا ہے مینوں, تے انہوں ہی تو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے قربان کر دے. لیکن ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ بھی کہا گیا, اس لیے کہا گیا کہ اس نے اپنی تمام تر قیمتی چیزوں کو خدا سے افضل نہیں جانا. جو ہی خدا کا حکم آ گیا, اس نے اپنے بیٹے کو لیا, آگ لی اور سیدھا قربانی کرنے کے لیے چلا گیا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آج اگر ہم قربانی نہیں کرتے اپنی چیزوں کی, اپنے مال کی, اپنے کاروبار میں سے, اپنے وقت میں سے, میرے عزیزو, تو کچھ بھی نہیں ملے گا اس دنیا میں. خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر تو میرے پیچھے چلنا چاہتا ہے, اگر نئی پیدائش کا تجربہ کرنا چاہتا ہے, اگر تو نجات پانا چاہتا ہے, تو اپنا مال غریبوں کو بانٹ دے. اور کئی دفعہ جب خدا ہم سے کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے, مانگتا ہے, اسی لمحہ جا منہ بنا کے تے نیویں ہو کے تے نکل جانے ہیں. نہیں یار, اے کام مشکل ہے, اے جڑا خدا کہہ رہے ہیں نا کام کرانا, اے کام مشکل, اے کام بڑا اوکھا ہے میرے لیے. اور اسی سے ہی آپ سمجھیں کہ وہ آپ کے لیے ایک دروازہ ہے آپ کی برکت کا.
जो खुदा आपको कह रहा है वो दरवाज़ा है बरकत का, और खुदा आपसे कहता है ये काम कर, ये चीज़ दे दे, ये मुझे चीज़ दे दे, अपना दिल मुझे दे दे। और खुदा यीशु मसीह ने कहा इफ़ यू विश टू बी परफेक्ट, अगर तू बहाल होना चाहता है, अगर तू खजाना पाना चाहता है, तो फिर क्या कर, go and sell what you have and give all your money to the poor, and you will have treasure in the heaven, and come follow me। तुझे खजाना मिलेगा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਦਫਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, یہ نہیں ہے وہ خزانے۔ خدا کی بادشاہی جن خزانوں کی بات کرتی ہے ان خزانوں کا تعلق خدا سے ہے۔ وہ خزانے آپ کے اندر نظر آتے ہیں، وہ خزانے جو ہیں ان کے اندر خوشی، اطمینان، پرہیزگاری، تحمل اور اسی طرح خدا کی تمام تر برکتیں آپ کے چہروں سے نظر آئیں گی۔ یہ ہے وہ خزانہ، اور آپ کے گھر میں برکت ہوگی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میرے عزیزو، میں کئی دفعہ اپنے تمام تر مسیحی لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ خدا کے ساتھ چلنا شروع کریں۔ اگر آپ غریب ہیں خدا کو دینا شروع کر دیں، خدا آپ کو ڈبل کر کے دینا شروع۔ آپ ایک لمٹ بنائیں، خداوند میں نے اتنا حصہ تجھے دینا ہے، اور بلیو کریں خدا آپ کو ملٹی پلائی کرنا شروع کر دے۔ میں نہیں جانتا خدا کہاں سے دے گا، لیکن بلیو کریں، ایمان رکھیں کہ آپ کے گھر میں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی ہی نہیں ہوگی۔ آپ خدا کے گھر میں دینا شروع کر دیں، آپ خادموں کو دیں، غریبوں کو دیں، اور اسی طرح تمام تر معاشرے کے اندر دیکھیں کون سے لوگ ہیں جن کو ہم ان کی مدد کر سکتے۔ لیکن میرے عزیزو، آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اتنی زور سے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم دینا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارے دل جو ہے وہ خدا سے دور ہے۔ میرے عزیزو، آئیں سب کھڑے ہو جائیں، ہم سب خداوند کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔